13 سال پہلے لگایا گیا ایک ننھا پودا آج ایک عظیم درخت بن چکا ہے، سایہ بھی دے رہا ہے اور پھل بھی۔ ایک عمر حکومت کے عہدیدار کے طور پر گزار چکے ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب نے 1997 میں جب زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی نیو رکھی تو دل خدا کی محبت اور قوم کے لیے کچھ کر دکھانے کے جذبے سے لبریز تھا، لیکن شاید خود بھی ظفر صاحب کو یہ اندازہ نہ رہا ہوگا کہ سعادت کا یہ چشمہ اس چمن کو اس طرح گلزار کرے گا۔ تو کیا واقعی یہ کام اتنا سہل تھا؟ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے اچھے لوگ جڑیں، تو وہ اس میں ظاہر وقت لگا، تھوڑا ایک دو کر کے لوگ جڑنا شروع ہوئے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ اس کے اندر جو اکابرین ہیں، علماء ہیں، وہ لوگ ان کا بھی ہمارے سروں پہ ہاتھ رہے، تو ان تک پہنچنا، ان سے بات اپنی ایکسپلین کرنا اور ان کو کنونس کرنا، وہ سب الحمدللہ بہت پہلے ہو چکا، لیکن بہرحال اس میں بھی ٹائم لگا۔ زیادہ سے زیادہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش شروع سے کرتے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک چیلنج رہا ہے۔ ڈیپوٹیشن کے طور کے اوپر میں حج کا انچارج تھا جدہ میں، سعودی عرب میں، انڈین ایمبیسی میں۔ آئی واز فار سیکرٹری انچارج آف حج افیئرس اور آئی آرگنائز 4 حجز، تو وہ مجھے تجربہ ہوا، انٹریکشن ہوا کلوز۔ اس کے علاوہ میں پنجاب وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ کمبائن وقف بورڈ تھا اس وقت، پنجاب ہریانہ ہماچل چنڈی گڑھ کا، تو اس کا میں ایڈمنسٹریٹر تھا۔ تو وہاں پر مجھے اوقاف سے تعلق ہوا، تو مسجدیں عام طور سے اوقافی میں آتی ہیں، تو نماز آرگنائز فیشن میں ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سے ہیلپ موجود ہے انسٹیٹیوشنلائز ملک میں، حج کے لیے موجود ہے۔ حج کے لیے جو ہے وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس، منسٹری آف سول ایویشن، منسٹری آف ہیلتھ، حج کمیٹی، اسٹیٹ حج کمیٹیز، ایمبیسی، سب لگے رہتے ہیں، سب پورا گیئرڈ اپ۔ تو میں نے یہ سوچا، غور کیا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ جو کہ شاید سب سے اہم رکن ہے اسلام کا میرے نزدیک، کیونکہ وہ صرف اللہ اور بندے کے بیچ کی بات نہیں، بلکہ ایک تیسرا آدمی بھی انوالو ہے جو اس کا بینیفیشری ہے، وہ آرگنائزیشن بالکل بھی نہیں۔ اکثر لوگ والدین سے وراثت میں زمین جائیداد حاصل کرتے ہیں، لیکن ظفر محمود صاحب کو اپنے مرحوم والد سید محمود حسن صاحب سے ایسی صنعت ورثے میں ملی جس سے ایک خاندان نہیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کی فلاح اور بہبودی ہو رہی ہے۔ اسلام کے صحیح معنی آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے مرحوم حسن صاحب کی لکھی کتاب قرآن کریم کی بیسک ریڈر آج گھر گھر کی ضرورت ہے۔ آج زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی سب سے بڑی دولت ہے اس تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے لوگ۔ کسی کو بھی زکوٰۃ فاؤنڈیشن سے کوئی مالی منفعت یا فائدہ نہیں پہنچتا، نہ کوئی تنخواہ ہے، نہ سب لوگ اخلاص کی بنیاد پہ اپنا وقت لگاتے ہیں اور مشورے سے، اپنے وسائل سے جیسے جیسے ہوتا ہے وہ اس سلسلے میں کام کرتے ہیں۔ 2002 کے گجرات فسادات نے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو خدمت خلق کا جیسے ایک اور مقصد دے دیا اور پھر شروعات ہوئی ہیپی ہوم کی۔ نئی دلی کے اوکھلا وہار میں واقع ایڈمز ہسپتال دنوں رات طبی خدمات کو انجام دے رہا ہے۔ قوم کے ہونہار نوجوانوں کو سول سروسز کی ٹریننگ دینے کے لیے شروع کیے گئے سر سید کوچنگ اینڈ گائیڈنس سینٹر کا بہترین نتیجہ اس سال دیکھنے کو ملا، UPSC ٹاپر شاہ فیصل کی شکل میں۔ اس کے علاوہ غریب بیواؤں کو راشن اور غریب بچیوں کی شادی کا کام زکوٰۃ فاؤنڈیشن کرتا رہا ہے۔ آسان زبان میں سرکاری اور نیم سرکاری نوکریوں کی اطلاع عام لوگوں تک پہنچانا زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا کام ہے۔ بوانا میں کئی اسکیموں کے ذریعے زکوٰۃ فاؤنڈیشن نے اس علاقے کو نیا چہرہ ہی دے دیا ہے۔ حج فنڈ آف انڈیا زکوٰۃ فاؤنڈیشن کی نئی پہل۔ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جو سال در سال حج کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، لیکن جس دوران یہ پیسہ جمع ہو رہا ہوتا ہے اس کا کوئی خاص استعمال نہیں ہوتا۔ اب آپ اپنی گنجائش اور سہولت کے حساب سے یہ رقم حج فنڈ آف انڈیا میں جمع کر سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ایسے ہندوستان میں مسلمان
जो कि हज की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हर साल 1,10,000 लोग हज करते हैं हज कमेटी के कोटा पर, जबकि दरख्वास्त देने वाले लोग पिछले साल थे 3,57,000। तो तकरीबन 2.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो कि हज कमेटी को अप्लाई करते हैं लेकिन वो हज नहीं कर पाते। हमने हज फंड ऑफ इंडिया क्रिएट किया है, जिसमें ये कहा है कि 1,000 रुपये से मिनिमम 1,000 रुपये से या मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स आप जो हैं वो अपना अकाउंट हज फंड ऑफ इंडिया में क्रिएट कर सकते हैं। और वो बैंक ऑफ इंडिया में हमारा अकाउंट है, उसका अकाउंट नंबर सब दिया हुआ है, तो पब्लिसाइज वेबसाइट के ऊपर भी है। तो आप उसमें जमा करिए और जब जब आपको ठीक लगे 1,000, 2,000, 3,000 जमा करते जाइए। जब आपका पूरा पैसा हो जाए कि भाई हज के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपना पैसा निकाल लीजिए। ज़कात फाउंडेशन के नए प्रोजेक्ट कम्युनिटी मॉनिटरिंग ने सरकारी महकमों में हड़कंप मचा रखा है। इस पहल के तहत ज़कात फाउंडेशन नजर रखता है कि मुसलमानों के लिए हुकूमत के जरिए बनाई गई स्कीमों पर ठीक तरीके से अमल हो रहा है या नहीं। ज़कात देना तो हर मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन इसी फर्ज को किस तरह बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया जाए, ये ज़कात फाउंडेशन अच्छी तरह जानता है।